چونکہ جس ہستی کی بات ہے وہ ساری کائنات میں اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہستی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، شیخ سعدی جن کے حضور عاجزی کرتے نظر آتے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، اور جس بستی کا ذکر کرنا ہے کائنات میں، وہ بستی ساری بستیوں کے سردار ہے، ام القری جس کا نام ہے، بستیوں کی ماں، شہر مکہ جس میں بیت اللہ شریف ہے، وہ خانہ کعبہ کے جس پر ایک نظر پڑے تو ساری زندگی کے سیاہیاں دھل جاتی ہیں۔ پڑی جو کعبہ پہ نظر اول، تڑپ گئے جیسے تڑپے بسمل، نکل گئے سب گناہ پگھل کر، جو دیکھا نظر جمع جمع کر۔ وہ بستی جس میں صفا و مروہ ہے، صفا سے مروہ کی طرف جانا، مچل مچل کر قدم اٹھانا، خدا کی بخشش کا ہے ایک بہانہ، جو دوڑے ہمت لڑا لڑا کر۔ وہ بستی جہاں پر آیت اللہ ہے، اللہ کے قدرت کے واضح دلائل ہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہ زمزم ہے، اور اس بستی کا یہ شرف کہ اس میں ماہ مدینہ کی آمد اور حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ اس بستی کی یہ عظمت ہے کہ مصطفیٰ جان عالم کے تلموں کو اس کی گلیوں نے، اس کے جو ہے وہ پتھروں نے، اس کے گلی کوچوں نے بوسے دیے۔ ان کی اس گلیوں کے اللہ جل مجدہ الکریم نے قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے محبوب میں قسم نہیں اٹھاتا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے کیا پڑی کہ میں شہر مکہ کی قسمیں اٹھاؤں؟ میں نہیں قسم اٹھاتا، سب کچھ ہے، میرا گھر ہے، چاہے زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، اور وہ سارے اللہ فرماتا ہے قدرت کے میرے دلائل ہیں، میں نہیں قسم اٹھاتا، لا اقسم، میں نہیں قسم اٹھاتا بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، ہاں ہاں مگر اٹھاتا ہوں اس لیے کہ اسی گلیوں میں تو جو چلتا پھرتا ہے، ہاں اٹھاتا ہوں، واو حالیہ، ہاں ہاں اٹھاتا ہوں، درا حال ہے کہ اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، تو جو اس میں ٹہلتا ہے، تو جو ان گلیوں میں چہلتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی کا حضرات، یہ وہ ام القری ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا، جب زمین کو بنانا چاہا، تو سارا پانی ہی پانی تھا، سارا پانی ہی پانی تھا، اور مورخین علماء ربانیین لکھتے ہیں کہ جب اللہ جل مجدہ الکریم نے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو جہاں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ، اس جگہ سے زمین میں سے جھاگ پھوٹی، وہ جھاگ جب پانی میں سے نکلی تو اللہ کے اذن سے پھر وہ جھاگ پانی کی سطح پر پھیلی، اسے جتنے ٹکڑوں میں بٹنا تھا وہ بٹ گئی، پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے اسے زمین کا روپ دیا، کون فرمایا۔ آج ہم ان جھاگ کے ٹکڑوں کو زمین بننے کے بعد بر اعظم سے تعبیر کرتے ہیں، بر اعظم سے زمین بن گئی، نیچے پانی ہے، اور پھوٹی کہاں سے؟ بیت اللہ شریف والی جگہ، خانہ کعبہ والے مقام سے وہ جھاگ پھوٹی۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس بستی کا نام ام القری رکھا ہے، یعنی ساری بستیوں کی، سارے شہروں کی ماں۔ ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے نا، ماں سے اولاد جنم لیتی ہے، تو ساری بستیوں کی یہ بستی ماں ہے، اس لیے اسے ام القری کہا جاتا ہے، اور یہ نام اللہ جل مجدہ الکریم نے اس بستی کا رکھا ہے۔ پھر وہ جھاگ جب پھیلی، زمین بن گئی، زمین پانی کے اوپر تھر تھرانے لگی، کپ کپانے لگی، اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کے راشق، اس کی حرکت کو روکنے کے لیے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دی گئی، اور قرآن کے متعدد مقامات والجبال اوتادا، اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، میخوں کے طور پر ان پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ لوگوں نے
دیکھا نہیں اونٹ کی پیدائش کو کہ اونٹ کی ساخت میں پیدا کیا گیا ہے؟ لوگ چہرہ اٹھا کر آسمان کی رفتوں کو ملاحظہ نہیں کرتے، بغیر ستونوں کو کیسے ٹھہرا دیا گیا ہے؟ اور ان لوگوں نے پہاڑوں کی جانب نہیں دیکھا، اللہ نے کیسے ان کو میخے بنا کر کے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ ام القریٰ، بستیوں کی ماں، قربان جائیں، روز اول سے زمین کا یہ ٹکڑا ساری زمین کے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس ماں کی مانگ میں عظمتوں کے اجالے تب اس کو حقیقی طور پر نصیب ہوئے جب دعائے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت آدم علیہ السلام نے اور جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی بنا کی، تعمیر کی، اور جب دونوں باپ بیٹا تعمیر کر چکے، نیاز مندی، عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ عرض گزار ہوا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مالک تیرے حکم پر تیرے گھر کو تعمیر کر دیا، بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھا دیا، اب ہماری جانب سے اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو دعاؤں کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کے حکم پر جبرائیل امین کی نشاندہی پر باپ بیٹے نے بنا دیا، دعائیں کی کہ مولا قبول فرما، اور ساتھ ہی کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ مالک عالم ارواح میں جس پیارے محمد کے ہم سے تو نے وعدے لیے، جس سارے نبیوں کے سردار کی تو نے ہم سے باتیں کی ہیں، اے مولا وہ پاک رسول اب ان میں مبعوث فرما دی۔ ہم ہیں خانہ کعبہ کو بنانے والے، اس بیت اللہ کو بسانے والا بھیج دے، صبح قیامت تک اس کی رونقیں بنانے والا جلوہ گر فرما دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ 12 ربیع الاول شریف کی صبح عام الفیل میں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کی آمد کے اجالے ہوئے۔ کریم آقا جان عالم نے آنکھ کھولی، کس حال میں؟ اماں فرماتی کہ آتے ہی حضور نے سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان اس مقام پر موجود تھی، ام شفا ان کا نام ہے۔ حضرت ام ایمن بھی بارگاہ رسالت مال حضرت آمینہ کے گھر میں حاضر تھی، اور ثویبہ ابو لہب کی باندی لونڈی یہ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ سرکار نے آتے ہی سجدہ کیا، آتے ہی حضور نے سجدہ کیا، لب ہل رہے تھے، لبوں پہ کیا جاری تھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی، رب حبلی، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، پڑھ سکتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ، بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ۔ سرکار کی جلوہ گری ہو چکی، کعبہ جھوم اٹھا، بت اوندھے منہ کے بل گر پڑے، کسریٰ کے کنگن اس کے محلات میں لرزہ طاری ہو گیا، ہزارہا سال سے روشن آتش کدہ مجوسی جس کی پرستش کرتے تھے ایران میں، یکا یک بجھ گیا۔ نجومیوں کاہنوں کو بلا کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ غیر معمولی حادثہ پیش آ گیا ہے،
زمین پر عجیب تھرتھراہٹ حرکت، اس کی عجیب سی کیفیت ہے، صبح کے اجالوں میں نور بٹ رہا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، اور یہ میرے محبوب کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، واپسی پر مقام بیضا پر سرکار نے پڑاؤ کیا، حضور کے غلام بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سرکار کے پیارے چچا حضرت عباس بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں انی اريد ان امتدحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کی نعت پڑھوں۔ انی اريد ان امتدحک یا رسول اللہ، چچا حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما عرض گزار ہیں، حضور چاہتا ہوں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کروں، نعت پڑھوں۔ میرے سرکار فرماتے لا فد فوق یمی، میرے چچا تیرے دانتوں کو کبھی درد نہ ہو، سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو۔ طویل نعت پڑھی، معجم کبیر میں سارے اشعار موجود ہیں، لیکن جب نعت پڑھتے پڑھتے حضور کے میلاد کے عنوان پہ آئے نا، ولادت مصطفیٰ کا جب ذکر کیا تو انداز کیا تھا وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِكُ وَأَنْتَ لَمَّ وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حضور کے روبرو ہیں، جان عالم کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضور خوش ہو کے دعا دے رہے ہیں چچا تیرے دانتوں کو کبھی درد نہ ہو۔ انداز کیا ہے وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِكُ وَأَنْتَ لَمَّ وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ آقا یا رسول اللہ، وہ نار نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی اور نمرود کے حکم پر منجنیق میں بٹھا کر کے اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم تو ظاہر میں تھے لیکن ان کی پشت میں آپ داخل تھے، آپ کا نور نار میں گیا تھا۔ ورتا آپ داخل ہوئے تھے، آپ وارد ہوئے تھے نار الخلیل، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں۔ کیسے؟ مقتتما، پیکر ابراہیم کا اس میں تھا، اس میں نور آپ کا جلوہ گر تھا۔ فی صلبہ انت کیف یحترق، لوگ حیران ہیں کہ اتنی بڑی آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو نہیں جلایا۔ آقا اس میں حیرانگی والی بات کیا ہے؟ فی صلبہ انت کیف یحترق، آقا جس کی پشت میں آپ جیسا پاورفل نور جلوہ گر ہو، نار اس کا بگاڑ کیا سکتی ہے؟ آگ اسے جلا کیسے سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ میرے محبوب کے سامنے حضور کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا کوئی اور نہیں، حضور کے سگے چچا ہے، اور اگر غلط ہوتا تو سرکار ٹوکتے، آقا فرماتے چچا ہاتھ ہولا رکھو، ابراہیم علیہ السلام کی عظمتیں میرے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہو۔ نہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، چچا تم صحیح بیان کر رہے ہو۔ اور پھر اگلا جو شعر پڑھا تو وہ کیا تھا؟ وَأَنْتَ لَمَّ وُلِدْتَ، آقا جس گھڑی آپ کا میلاد ہوا، آقا جس سمے آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وَأَنْتَ لَمَّ وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، تو صرف حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ کا مبارک گھر ہی روشن نہیں ہوا، مکہ کا وہ محلہ نہیں چمکا، آقا یا رسول اللہ مکہ کی وہ بستی منور نہیں ہوئی، أشْرَقَتِ الْأَرْضُ، حضور آپ کی ولادت کے وقت تو زمین کا چپا چپا روشن ہو گیا تھا۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور یہ نور صرف زمین کو میسر نہیں آیا، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ایسا نور چمکا۔ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، آسمان کا کونا کونا بھی جگمگا اٹھا، آسمان کا کونا کونا بھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کی ولادت باسعادت جس رات کو ہونا تھی، آپ کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آثار دیکھ کر دائیوں کو گھر میں بھیج دیا تھا، اور خود بڑے فکر مند تھے، خود اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں چلے گئے۔ ساری رات حضرت عبد المطلب حضور کے دادا نے بیت اللہ شریف میں گزاری، اللہ کے گھر میں گزاری۔
تہجد کا وقت تھا، اللہ کے بارگاہ میں نیاز مندی کے سجدے جاری تھے، رو رو کے آنکھیں اشکبار تھیں اور دل تھا کہ دو چار تھا۔ لبوں پہ الفاظ یہ تھے، اے کعبہ کے رب، میرے مرحوم منموہنے سونے بیٹے عبداللہ کے گھر میں اے اللہ بیٹے کو متولد فرما۔ دعائیں جاری تھی، دعائیں جاری تھی۔ تہجد کا وقت جا رہا تھا، فجر کا وقت آ رہا تھا۔ صحابہ دوڑی دوڑی آئی اور حضور کے دادا کو آ کے خوشخبری دی، اے مکہ کے سردار، بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب، تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بیٹے کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یوں ٹیک لگا کر میرے سرکار کے دادا اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب یہ خبر ملی خوشی سے اچھل پڑے اور جلدی جلدی اپنی بیوہ بہو کے گھر کی طرف آپ نے قدم اٹھائے اور بڑھائے۔ جب تشریف لے گئے، دادا نے جا کر جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، دل بے قرار کو قرار آیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا اور کہا رب کعبہ اے رب کعبہ، ساری تعریفوں کا مستحق تو ہے کہ جس نے میری بیوہ بہو کو یہ اس نعمت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار کیا، واپس پلٹے، آ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ لو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء پاشیاں مکہ کے ماحول کو چمکانے لگی ہیں۔ ادھر حضرت ثویبہ اپنے آقا ابو لہب کے گھر میں جا رہی ہیں اور جا کر انہیں صبح کے اجالوں میں خبری دیتی ہیں، ابو لہب، تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں اللہ نے چاند سے بڑھ کر حسین بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ابو لہب کٹر مشرک تھے، کافر تھے، ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا۔ قرآن کی پوری ایک سورت ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پوری سورت۔ لیکن ابو لہب نے جب یہ سنا تو ہاتھ کے اشارے سے کہا، ثویبہ تو آزاد ہے، ثویبہ تو آزاد ہے، تو نے میرے مرحوم بھائی کے بیٹے کی خوشخبری مجھے آ کے سنائی ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو گرامی قدر حضرات 60 دن بیتنے کو ہے، 60 دن ہونے کو ہے، 2 ماہ ہونے کو ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دائیاں آتی ہیں، دائیاں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، آتی ہیں، دیکھتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، وہ دیکھتی تھیں، وہ دیکھتی تھیں۔ میرے مصطفیٰ کا تو منموہنا چہرہ سب کو بھاتا تھا، سب کو بھاتا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار کو انتظار ہے اس حلیمہ کی کٹیا کو، اس حلیمہ کی کٹیا کو چمکانے کا۔ 60 دن گزر گئے ولادت باسعادت کو تو حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی، ساتھ ان کے شوہر حارث ہیں۔ آتے ہی پوچھا کسی گھر میں بچہ ہو، مکہ والوں نے رہنمائی کی، آئیں تو آنے کا انداز کیا تھا آپ نے سنا علماء سے، لاگر اونٹنی، گھر میں فاقے، بکریاں تھوڑی سی بکریوں کا ریوڑ، اسی پہ گزارا ہے۔ چراگاہوں میں چارہ ختم ہو چکا، بکریوں کی ہڈیوں پر گودا نہیں ہے۔ اونٹنی بھی اسی ماحول میں رہنے والی تھی، ناڈھال ہے، بے طاقت، بے قوت، بے وقت سی وہ اونٹنی لے کر آئیں تو ہیں پیدل چل کے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کے گھر میں گئیں خود بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی کہ سبز رنگ کا کپڑا تھا، سبز رنگ کا کپڑا تھا جس میں حضور لپٹے ہوئے تھے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی، اماں حلیمہ سعدیہ نے بڑی لمبی عمر پائی، بڑی لمبی عمر پائی اماں حلیمہ سعدیہ نے۔ اماں حلیمہ سعدیہ کا وصال ہوتا ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے آخری سالوں میں جا کے۔ اماں حلیمہ نے بڑی طویل عمر پائی، اور وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں سرکار کے گھر میں داخل ہوئی، بعد میں لوگوں کو بتایا کہ منظر کیا تھا۔ حضور سبز کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے تھے، بی بی نے مسکراتے ہونٹوں سے مجھے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، مجھ سے پانی پوچھا۔ میرے دل نے کہا کہ گھرانہ بڑا قدردان ہے، قدر شناس ہے۔
مجھے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ پانی پیو، بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا سنا ہے آپ کے گھر میں بچہ ہے۔ فرمایا ہاں، تو ذرا مجھے دکھا دو، مجھے مل جائے گا؟ تو اماں جان ساتھ لے گئی، اماں آمینہ۔ کتنے ادب سے نام لوں ام رسول کا، لازم ادب بہت ہے اصل اصول کا۔ جس کی نظر میں ام نبی کا حیا نہ ہو، وارث ہے ابو جہل کا، ابن سلول کا۔ بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ آؤ حلیمہ، آؤ حلیمہ، ابھی دکھاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں گئی، سیدہ آمینہ بی بی پاک نے بچے کو اٹھا کر میرے ہاتھوں میں دیا۔ فرماتی میں نے سینے سے لگا کر ایک ہاتھ کا نیچے کشکول بنایا، سینے سے بچہ لگایا، میں نے کپڑا ہٹایا، میں نے کپڑا ہٹایا تو حضور کے پیشانی سے نور کی لاٹ نکلی۔ سرکار کی پیشانی دونوں آنکھوں کے بیچ، پیشانی کے جہاں پہ دونوں ابرو آ کے ملتے، یہاں سے نور کی لاٹ نکلی۔ لجپال کریم آقا نے مبارک آنکھیں کھولی، مبارک آنکھیں کھولی، رخ دیکھا، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قد مستقیم سے۔ حضور کو سینے سے لگایا، شکریہ ادا کیا، اجازت لی، واپس پلٹی، قبیلے میں آ گئی۔ اللہ اکبر، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، قبیلے کی خواتین جمع ہو کے کہتی حلیمہ تیرے گھر میں دیے میں ڈالنے کو تیل تک نہیں تھا، اب تیرے گھر میں سے ساری رات روشنیاں پھوٹتی رہتی ہے، کتنے چراغ روشن کرتی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ جس دن سے آمینہ کا لال آیا ہے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب چاہوں کہ گھر کے در و دیوار کونے کوچے روشن ہو جائیں تو میں سونے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی ہوں۔ بکریاں کیسی محبت کرتی ہیں، بکریاں کیسی محبت کرتی ہیں، بکریاں جاتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے قدم چوم کے جاتی ہیں حضور پنگوڑے میں۔ اور یہ باتیں فقط منہ کی نہیں ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں۔ بکریاں واپس آتی ہیں تو سب سے بڑی بکری آگے آگے ہوتی ہے، باقی بکریاں پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، سب سے پہلے بڑی بکری آگے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم کے آگے جاتی ہے۔ میرے محبوب کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام تھوڑا سا قدم ٹکانے لگے نا، میرے آلہ حضرت منظر کشی کرتے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، سج دج کے پھب کے جب چھوٹے چھوٹے معصوم قدم میرا مصطفیٰ زمین کے سینے پہ دھرنے لگا نا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ میرے مصطفیٰ کو اٹھاتی ہیں، آپ اٹھا کر کے باہر سہیلیوں میں لے جاتی ہیں، لوریاں سناتی ہیں، اور پھر سرکار کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے کہتی ہے نہیں میرے قبیلے کی میری سہیلیوں، تم نے اپنے ویر اٹھائے ہوئے ہیں، آؤ ذرا مقابلہ حسن نہ کر لیں، کس کا ویر سب سے زیادہ سونا ہے، چل نی تو دکھا، نی تو دکھا، نی تو دکھا۔ پھر حضرت شیمہ کہہ دی اب میرا ویر دیکھو۔ پھر حضرت شیمہ میرے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتی ہیں، سرکار کو چراغاں میں ساتھ لے جاتی ہیں، بکریاں چرانے جاتی حضور کو اٹھا کے ساتھ۔ پھر وہ شک صدر کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، جبرائیل امین حضور کو اٹھا کے لے گئے، سرکار کا سینہ چاہ کیا، گھبرا گئی، دوڑی دوڑی گھر میں آئیں، آ کر امی حلیمہ کو بتایا، بی بی حلیمہ کی چیخیں نکل گئیں، دوڑی جب پہاڑی کے پیچھے گئیں تو تب تک وہ حضرت جبرائیل امین اپنا سارا کام کر چکے تھے، سینہ مبارک پھر سے جڑ چکا تھا، بہتی آنکھوں کے ساتھ پیارے محمد کو بی بی حلیمہ نے پکڑا، چوما اور کہا شیمہ خبردار، آئندہ پیارے محمد کو اپنے ساتھ لے کر چراغاں میں آئی، خبردار اجازت نہیں ہے، بنو ہاشم کی امانت ہے، سردار مکہ کی امانت ہے، خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہماری جان بخشی نہیں ہو سکے گی، کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی شیمہ اگلے دن احتجاج میں نظر آئی، احتجاج، شیمہ بکریاں لے کے نہیں جاتی،
ماما مجھے پیارا بھائی محمد دو نہ پھر جاؤں گی۔ شیما جب یہ نہیں تھے تو پھر بھی تو بکریاں چراتی تھی نا۔ ہاں چراتی تھی، لیکن بکریوں کے لیے چراگاہ کہاں تھا؟ ہڈیاں ہی تو تھیں بکریوں کی کھیری میں دودھ کہاں تھا؟ یہ ساری بہاریں میرے بھائی کی وجہ سے ہے۔ اماں بتاؤں، میں اپنے ویر کو جب لے کے جاتی ہوں نا، میرا جہاں دل چاہتا ہے کہ میری بکریاں یہاں پیٹ بھرے، میں اپنے سونے ویر کو اس جگہ پہ جب اتارتی ہوں، میرے سونے محمد کی جب قدم لگتے ہیں، زمین پہ فوراً سبزہ اگاتا ہے، بکریاں سبزہ چرتی ہیں، اور پھر بکریاں میرے سونے ویر کے ساتھ کھیلتی ہیں، میرے سونے ویر کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے بکریاں چرامن جدا اللہ دا نور گیا، آمینہ دا سونا جانی سونا حضور گیا، جدول پہ نبی سمن بکریاں پیر چمن گردے نبی دے گھمن، حکیمیں سکے کو کیتا ساواں، کیویں سکے کو کیتا ساواں، دائی حلیمہ کولو پچھ سنگ دے اس سونے مدنی کیویں رنگ لایا۔ وہ پہلے دیکھ چکی تھی نا ڈاچی حلیمہ والی، ڈاڈی کمزور ہائی قدم قدم تے ڈھیندی اے جے بے زور ہائی، نبی دے قدمہ تلے ڈاچی پہ تیز چلے، آنکھیں پہ بلے بلے، اور کیویں ڈاچی کو آن دوڑایا، دائی حلیمہ کولو پوچھ سنگ دے، تے رات کو پنگوڑا پینگے سو ماں کے مائی، اکھ اتانو چائی چند اسمانی ڈٹھوس کھڑا ہے موج لائی، چتول پہ انگل ہلے چند ہلائی بلے، آنکھیں پہ بلے بلے، آنکھیں پہ بلے بلے، او کیویں چند کو آن گھمایا، دائی حلیمہ کولو پوچھ سنگ دے اس مٹھے مدنی کیویں رنگ لایا، دائی حلیمہ کولو پوچھ۔ عرصہ بیت گیا، پیغام آ گیا، حلیمہ ہماری امانت واپس لے کے آ جاؤ۔ حضور واپس مکہ کی طرف پلٹ گئے۔ مکہ کا کوئی سردار، کسی قبیلے کا کوئی فرد ایسا نہیں جو سونے محمد کی صورت کو دیکھنے کے لیے بےتاب نہ ہوتا ہو، ترستا نہ ہو، تڑپتا نہ ہو۔ کریم آقا علیہ السلام منزل با منزل بڑھتے گئے، عمر مبارک 10 سال کی ہے، مکہ اور گرد و نواح میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش کا ایک قطرہ تو کیا بوند بھی زمین پہ نہیں پڑی، چراغاں خالی ہو گئے، جانور مرنے لگے، بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ تڑپنے لگے۔ لوگ مکہ کے لوگ کبھی لات کی طرف، کبھی منات کی طرف، کبھی حبر، کبھی نائلہ، کبھی عزہ کی طرف چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ ایک صاحب الفکر انسان آیا، او قریش مکہ بھول گئے ہو؟ بابا جی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب بھی مکہ میں کوئی آفت آتی ہے تو خانوادہ بنو ہاشم کے پاس جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ آ کر بیت اللہ کے ساتھ لگ کر دعا کرے، اللہ پھر کعبہ کا رب پھر مصیبت ٹالتا ہے۔ کہا بالکل تم نے درست کہا۔ سارے مکہ والے جمع ہو کر خانوادہ بنو ہاشم کے سردار جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا تھا جب تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری عمر 8 سال کی تھی، 8 برس کی تھی۔ سرداران مکہ کے اوپر جو سب سے بڑے سردار تھے وہ جناب عبد المطلب، خانوادہ بنو ہاشم کے بھی سردار تھے، اور آپ کی بارگاہ میں سارے پرے پچیت فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آپ کی اونچی نشست تھی، برابر کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا، بڑے بڑے وڈیرے سردار نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ سرکار کے دادا عبد المطلب وہ اپنی نشست پر بیٹھا کرتے تھے، اور جب سرکار آ جاتے، حضور جب آتے تو سرکار سیدھے آ کے دادا کی گود میں بیٹھا کرتے۔ میرے سرکار کے چچا حارث بن عبد المطلب ایک دن حضور سے کہنے لگے، ننھے محمد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے دادا مکہ کے سردار ہیں، یوں آ کر گود میں نہ گھسا کرو، آ کر پاس بیٹھ جایا کرو۔ تو حضرت عبد المطلب محو گفتگو تھے، جب کانوں میں یہ آواز پڑی، داہو یا حارث، حارث پیچھے ہٹ، خبردار میرے سونے محمد کو جھڑکی دی، اور میرے مصطفیٰ کو پکڑا، دادے نے چوما سینے سے لگایا، فرمایا سونا محمد تیرا دل چاہے تو گود میں آیا کر، تیرا دل چاہے تو تو عبد المطلب کے کندھوں پہ آگے بیٹھا کر۔ اور بچپن ہی سے فرمایا کرتے تھے، او بنو ہاشم میرا یہ سونا محمد، میرا یہ پوتا، یہ سردار ہے۔ یہ کیا ہے؟ سردار ہے، میرا یہ پوتا سردار ہے، خبردار حارث آئندہ میرے سونے پوتے کو جھڑکی دی تو پیارے محمد دل کرے تو گود میں آ، دل کرے تو کندھوں پہ بیٹھ۔
10 سال کی عمر حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا، قحط پڑا ہوا ہے، لوگ جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آگئے، ابو طالب تم جانتے ہو مکہ پہ جب بھی کوئی آفت آزمائش کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو تمہارے خاندان کے سربراہ آ کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں، کعبہ کا رب سختی ٹال دیتا ہے، تو آؤ قحط پڑا ہوا ہے، جانور مر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے کیوں؟ دیکھ چکے تھے میرے مصطفیٰ کی کرامات، وہ فرمانے لگے مکہ والوں تم سب صحن کعبہ میں اکٹھے ہو جاؤ، میں اپنے سونے بھتیجے کو لے کے آتا ہوں، میں اپنے سونے بھتیجے کو لے کے۔ جب حضرت ابو طالب حضور کو لے کر آئے تو راوی کہتے ہیں منظر کیا تھا کہ مصطفیٰ جان عالم کو راوی کہتے ہیں، حضرت غالباً معیز نام ہے، مکہ کے تھوڑے فاصلے پہ ان کا قبیلہ آباد تھا، کہتے میں مکہ میں اتفاقاً آیا ہوا تھا، سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابو طالب آ رہے تھے، ابو طالب کے آگے آگے خوبرو لڑکا آ رہا تھا، چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی، سورج سے بڑھ کر روشن چہرہ تھا، اللہ اکبر۔ جب وہ آئے لوگ پیچھے ہٹ گئے تو ابو طالب سردار بنو ہاشم نے اپنے اس بھتیجے کو کندھوں سے پکڑا اور کندھوں سے پکڑ کر بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور سب کے سامنے کہنے لگے یا ابن اخی، یا ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے، فادعو اللہ تعالی، تو اللہ سے دعا کر، ہم سب آمین کہتے ہیں، تو اللہ سے دعا کر، ہم سب۔ تو تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی کمر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا، سرکار نے مبارک چہرہ اٹھایا، آقا نے چہرہ اٹھایا، بادل دائیں بائیں آگے پیچھے سے بند آیا، ابھی چہرہ نیچے نہیں جھکایا، چھما چھم بارش شروع۔ حضرت ابو طالب فی البدی بولے، حضرت ابو طالب فی البدی بولے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، او قریش مکہ دیکھ لو میرے سونے محمد کا چہرہ ایسا ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جب یہ چٹا چہرہ اٹھ جاتا ہے تو بادل نہیں برسا دیتے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ یتام ثمال الیتام وعصمۃ للارامل، آپ فرماتے میرا یہ سونا محمد 10 سال کی عمر میں وہ جمال، وہ کمال، وہ روب، وہ شان، وہ رفت، وہ مقام رکھتا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جب اس کا چٹا سونا چہرہ اٹھ جاتا ہے تو بادل نہیں برسا دیتا ہے۔ ثمال الیتام وعصمۃ للارامل، 10 سالہ پیارا محمد یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا سہارا۔ جملہ ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ثمال الیتام وعصمۃ للارامل۔ اب آپ تصور کریں میرے مصطفیٰ کی سیرت کیسی ہے۔ 10 سال کی عمر میں حضور یتیموں کا سہارا بنے ہوئے تھے، آقا بیواؤں کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، منزل و منزل۔ وہ حلف الفضول کا موسم آ گیا، تیرے میرے کریم آقا کی عمر مبارک 17 سال ہے، 18 برس کی۔ سرکار نے مکہ کے اندر ایک ٹیم تیار کی، اگرچہ اس کا وجود پرانا تھا، 3 فضل نامی لوگوں نے یہ تنظیم بنائی تھی، لیکن یہ اپنے ایجنڈے سے ہٹ چکی تھی۔ جب سرکار 17-18 برس کے ہوئے، حضور نے پھر سارے مکہ کے لوگوں کو بٹھایا، اثر نو اس کے اصول ضوابط بنائے۔ اس کا ایک مشن یہ تھا اس تنظیم کا کہ مکہ کے اندر کسی مسافر پردیسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دینا، زیادتی نہیں ہونے دینی، مسافروں کو کھانا ہم نے پیش کرنا ہے، انہیں رہنے کے لیے جگہ ہم نے فراہم کرنی ہے۔ اللہ اکبر، 18 برس کی عمر ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اسی دوران 3 اونٹ لے کر بیچنے آیا ہے۔ جب قریش مکہ کے مجلس میں آیا، ابو جہل نے دور سے دیکھے سرخ اونٹ، منہ میں پانی آ گیا، لال ٹپک گئی، اور اپنے ہم جلیسوں سے کہنے لگا دیکھنا اس دیہاتی کو میں کیسے بے وقوف بناتا ہوں اور یہ اونٹ میں اسے کیسے ہتھیاتا ہوں، میں نے اس سے اونٹ بھی لے لینے، ٹکا ایک بھی نہیں دینا۔ وہ دیہاتی آیا اور آ کر سلام کیا، سرداران مکہ پر سلام ہو، کہا قریب آ جا، عربی اونٹ بیچنا چاہتا ہے؟ جی جناب بیچنا چاہتا ہوں۔ 7-8 سالہ محنت مشقت کر کے میں نے یہ اونٹ پالے،
یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں انہیں فروخت کرنا چاہتا ہوں، اور سرداران مکہ کے پاس اس نیت سے آیا ہوں مول اچھا مل جائے گا، قیمت اچھی مل جائے گی۔ ابو جال جس کا نام عمر بن حشام ہے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا تیرے ان اونٹوں کا خریدار میں ہوں اور معاوضہ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کہنے لگا مجھے سرداران مکہ سے یہی توقع تھی۔ کہنے لگا میرے ساتھ چل، اونٹ لیے ساتھ گھر میں لے آیا، گھر کے سامنے خالی جگہ پڑی تھی، کہا کہ اس درخت کے ساتھ اونٹوں کو باندھ دیا۔ اب جب اونٹوں کو باندھ دیا نا، برائے مہربانی توجہ میری طرف رکھے، میں تو مکہ میں ہوں، میری یہ عادت ہے کہ جب میں بولتا ہوں، میں جو بولتا ہوں میں اپنی سوچ کو تصور کو وہاں پہ رکھتا ہوں۔ آپ کی مہربانی، کہاں تھے ہم بتائیں؟ وہ سامنے اونٹوں کو باندھ دو، عرابی نے اونٹ باندھ دیے، گرجدار لہجے میں بولا عرابی جی سردار لما تقوم ہاں ہونا، اب یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ سردار اپنی اس اونٹوں کی قیمت وصول کرنے کے لیے دفع ہو جا اگر جان کی بخشش چاہتا ہے تو، ورنہ تیری گردن اتار دوں گا۔ سردار یہ ظلم نہ کرو، میری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے، میں نے کئی سال ان اونٹوں کی خدمت میں گزار دیے ہیں، میرے غریب کا یہی سہارا ہے، مہربانی کرو چلے جاؤ۔ سردار اگر قیمت نہیں دیتے تو مجھے میرے اونٹ کھولنے دے، خبردار اگر ہاتھ رسی کی طرف بڑھائے، اونٹ میرے ہو گئے، آج اب سے یہ اونٹ میرے ہیں، اگر تو نے ہاتھ رسی کی طرف لمبا کیا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، خنجر کھینچ لیا۔ وہ بیچارہ بے بسی کی تصویر بنا، چیخو پکار کرنے لگا، واپس آیا مکہ کے مرکزی چوک میں خانہ کعبہ کے ارد گرد یہاں ان کی نشستیں ہوا کرتی تھی، آ کر پکارا او سرداران مکہ، او قریش والو، میں غریب کو اس نے دھوکہ دیا ہے جو یہاں پہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ سارے عمر بن حشام سردار مکہ ہے، اس کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ لوگ گردن کاٹ کے رکھ دیں گے، خدا را مجھ پہ یہ ستم نہ کرو، تمہیں اس بیت اللہ کا واسطہ ہے، مجھ پہ یہ ستم نہ کرو، مجھے میرے اونٹوں کی قیمت لے دو، نہیں تو میرے اونٹ واپس لے دو، میری زندگی کا سہارا یہی ہے۔ سب مذاق کر رہے ہیں اور وہ بھی بدبخت ہنستا ہوا آ گیا، ابو جال بھی آ گیا، ابو جال بھی آ گیا۔ دن ایسے گزر گیا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کبھی اس سے کہے کبھی اس سے کہے، کوئی منہ نہیں لگاتا۔ شام کا وقت قریب تھا، مجلس سے اٹھی، گھروں میں لوگ چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ او دیہاتی اونٹ کے پیسے لینے ہیں اونٹوں کے؟ ہاں جناب لینے ہیں، اب تو سانس بھی پھڑ گئی ہے، بتاؤ کوئی سبیل ہے تو؟ کسی نے کہا کہ یوں اس طرف خانوادہ بنو ہاشم آباد ہے، وہاں سے جا کر محمد کا پوچھو، اونٹوں کی قیمت وہی تجھے لے کے دے سکتے ہیں، ورنہ اس شخص کی کوئی اور منہ نہیں لگنے والا، اس کے دروازے پہ کوئی اور تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ اگر اونٹوں کی قیمت چاہتا ہے، مول چاہتا ہے تو جا بنو ہاشم کے خانوادہ میں چلا جا، سونے محمد کا پوچھ لے، اگر قیمت لے کے دے سکتے تو وہی لے کے دے سکتے ہیں۔ فوراً دوڑا گیا، جا کر کہا اینا محمد، اینا محمد، بنو ہاشم بتاؤ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے میرے کریم آقا کا شباب ہے، 18 برس عمر ہے، گھر کا دروازہ کھلتا ہے، سونے محمد باہر آتے ہیں، عرابی خیر ہو، تیری سانس اکڑی ہوئی ہے، پانی پیے گا، کھانا کھائے گا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اے خوبرو نوجوان، محمد تجھے کہتے ہیں؟ ہاں محمد میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ عمر بن حشام، ہاں ہاں عمر بن حشام کو میں جانتا ہوں، اس نے میرے اونٹ ہتھیا لیے ہیں، آقا وہ میری قیمت نہیں دیتا، نہ اونٹ کھولنے دیتا ہے۔ سرکار نے سنا، چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو، رخسار مبارک سرخ ہو گئے، فرمایا میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ دیہاتی کہتے میں دل سے ڈر گیا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، معامل ہوں گے، کوئی بہادر ہوں گے، یہ نوخیز لڑکا ہے، 18 سال عمر ہے، اور اس بدماش کی طرف اکیلا ہی چل پڑا اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ چل، اذهب معي، میرے ساتھ چلتا آ۔ تیز تیز کریم آقا علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا۔ عمر بن حشام ابو جال کے دروازے پہ پہنچے، لجپال کریم آقا نے جلال کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، جب زور سے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جال گھر میں کانپ گیا، کہنے لگا کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ میرے دروازے کس طرح کھٹکھٹائے؟ اپنی بیوی سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، دیکھا کیسے بے وقوف بنایا، اونٹ بھی لے لیے، 1 ٹکا بھی نہیں دیا، اور میں دینے والا بھی نہیں تھا۔ یہ باتیں گھر میں بیوی کے ساتھ چل رہی تھی، اتنے میں دروازہ کھٹکا، گھبرا کے اٹھا، کون ہو سکتا ہے جو میرا دروازہ اس طرح کھٹکھٹائے؟ دروازے کے جب دونوں پارٹ کھولے، سامنے حضور، چہرے پہ جلال، چہرے پہ جلال، عمر بن حشام
جی پیارے بھتیجے، جی پیارے محمد، تم نے اس عرابی کے اونٹ لیے ہیں؟ ہاں لیے ہیں۔ کیسے؟ میں نے خریدے ہیں۔ ان کی قیمت کہاں ہے؟ سونے محمد گھر میں پڑی ہے، لا کے دو قیمت۔ ابھی لے کے آیا، فوراً آیا، گنا، گن لو بھائی 300 درہم ہے، 300 درہم ہے، 300 درہم ہے۔ عرابی خوش، اور میرے سرکار کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لا کے کہتا ہے تیرا بھلا ہو، تو جوانیاں مانے، تو جگ جگ دیئے، تیرا بھلا ہو۔ اور پھر اب ابو جہل کو دیکھتا ہے کہ یہ وہی بدماش ہے، یہ وہی بدماش ہے۔ دروازے کے پیچھے بی بی کھڑی ہوئی تھی، وہ سوراخ سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابو جہل پیچھے گھر میں پلٹا، دیہاتی نے شکریہ ادا کیا، چلتا بنا، سرکار اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے۔ ابو جہل گھر میں جب لوٹا، دروازے کی کنڈی لگا رہا تھا، آگے آ کر بیوی نے کونی ماری، ہاں تو کہتا تھا ایک ٹکا بھی نہیں دوں گا، اب کیا بنا؟ کہا خاموش رہ، مزید ذلیل مت کر، اور سن، خدا کی قسم میں محمد کے ساتھ ایسا لشکر دیکھ رہا تھا، اگر میں اونٹ کے پیسے نہ دیتا تو زندہ نہیں بچتا۔ عمر مبارک 24 برس ہے، چچا تجارت کا مشورہ دے رہے ہیں، بی بی خدیجہ کا قافلہ تجارت تیار ہے، سرکار کی سربراہی میں ملک شام کا سفر درپیش ہے، درمیان میں بادل کا سایہ کرنا، کرامات کا ظہور، میسرہ، سارے شرکائے جو ہے وہ قافلہ وہ دیکھ رہے ہیں، سرکار کامیابی کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں، پہلوں سے دگنا منافع لے کے حضور آتے ہیں۔ بی بی خدیجہ کے گھر میں حضور کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اپنی سہیلی کو بھیجتی ہے، جاؤ ابو طالب کے پاس جا کر ان سے اجازت مانگو کہ میں پیارے محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رشتہ طے ہو جاتا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی شادی ہو گئی۔ سرکار کے گھر میں جناب حضرت سیدنا قاسم پیدا ہوئے، بڑے شہزادے، انہی کے نام پر میرے مصطفیٰ کی کنیت ابو القاسم، ابو القاسم۔ پھر بی بی زینب پیدا ہوتی ہے، پھر حضرت رقیہ پیدا ہوتی ہے، پھر جناب حضرت عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے پھر حضرت جناب قاسم سے چھوٹے جناب طیب و طاہر وہ پیدا ہوتے ہیں، ایک کے دونوں لقب ہیں، دونوں لقب ہیں، اللہ اکبر۔ گرامی کا حضرات، میرے کریم آقا علیہ السلام کی پھر شہزادی ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں، پھر بی بی پاک فاطمہ پیدا ہوتی ہیں۔ عمر مبارک 35 سال ہو گئے، کتنی؟ کریم آقا علیہ السلام مکے کی شرافت، دیانت، امانت کا حوالہ، ہر چوک میں، ہر گھر میں میرے مصطفیٰ کو امین کہہ کے بلایا جاتا ہے، صادق کہہ کے بلایا جاتا ہے، امانت دار کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن راہوں سے پیارے محمد نے گزرنا ہوتا ہے، خواتین اپنے بچوں کو لے کر راہوں میں کھڑی ہوتی ہیں کہ اب یہاں سے صادق گزرنے والے ہیں۔ میرے سرکار کے چچا عبد المطلب نے حضور کا نام رکھا ہوا تھا المبارک، سرکار کے دادا حضور کو بلایا کرتے تھے المبارک، المبارک۔ تو مختلف نام ہے، کوئی صادق کہہ کے بلاتا ہے، کوئی امین کہہ کے بلاتا ہے، کوئی المبارک کہہ کے بلاتا ہے، اللہ اکبر۔ یکا یک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ بت پرستی کی وجہ سے بڑے غمگین ہیں، مغموم ہیں، مکہ والوں کے اس رویے کی وجہ سے طبیعت مبارک پر بوجھ سا رہتا ہے، اور ہفتہ ہفتہ مصطفیٰ جان عالم مکہ میں نظر نہیں آتے۔ لوگ بی بی سے پوچھتے ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے پوچھتے ہیں اینا محمد ما رأینہ منذ ایام، پیارے محمد کہاں، کتنے دن ہو گئے نظر نہیں آئے، زیارت نہیں کی۔ تو بی بی پاک فرماتی ہیں الى جبل الحیرہ، پیارے محمد غار حیرہ میں ہوں گے، محو عبادت ہوں گے۔ وہ خلوت میں تشریف لے جاتے ہیں، ہفتوں کے لیے جاتے تو کئی مہینے بھی گزر جاتے حضور کو غار حیرہ میں، غار حیرہ میں۔ اماں جان پیچھے کھانا لے کے جایا کرتی، جب ہوتی کہ جو تیار کر کے دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا تو خود کھانا لے کر امی جان غار حیرہ کی چوٹی پہ چڑھ جایا کرتی، جا کر سرکار سے ملا کرتی، حضور کو کبھی سجدے میں پاتی، کبھی قیام میں پاتی، کبھی رکوع میں پاتی۔ مہینوں مہینوں حضور خلوت میں، گوشہ نشینی میں محو عبادت ہوتے۔ گرامی کا حضرات، آج حرا کی چوٹی کا مقدر چمکنے والا ہے۔
جبرائیل امین آ گئے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. 5 آیات کا قلب مصطفیٰ پہ نزول ہوا. قرآن کون سا قرآن؟ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. خدا کی صفاتی تجلی کا نام قرآن ہے. کہاں پہ نازل ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر. معاذ اللہ بے ہوش ہوئے؟ نہیں. اللہ نے اس دل کے اندر پاور ہی اتنی رکھی ہے. 5 آیات پہلی وحی. سرکار پہاڑی سے نیچے گھر کی طرف، گھر میں آئے. زملونی زملونی زملونی، خدیجہ کمبل اڑا دو، لحاف لے آؤ. حضور آ کر جب لیٹے، اماں جان آئی، پیشانی پہ پسینہ، اماں جان نے پیشانی کو چھوا، تپ رہی تھی، تڑپ گئی. پیارے محمد آپ کو تو سخت بخار آیا ہے، خیریت ہو؟ لٹایا، کمبل ڈالا اور پوچھا یہ کیفیت کیسی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کی اصلی شکل وضع قطع بتائی. اصلی سائز کیا ہے؟ 1 پر مشرق میں ہے، 1 پر مغرب میں ہے. تخت ان کا سدرۃ المنتہا کے نیچے اور قدم ان کے تحت الثری کے نیچے. اتنی بڑی چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ اس اتنی بڑی جسامت والے جب پہلی بار کہا نا اقرا، تو سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. پھر جبریل نے کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. جبرائیل امین نے پکڑا حضور کو اور اپنی ٹوٹل طاقت لگا کر سرکار کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پوری طاقت ازمائی اور پھر کہا اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. کچھ بدبختوں کو، نافہموں کو، نادانوں کو اس اقرا سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور نے فرمایا بھئی میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعین. ما انا بقارئ کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا. جبریل جو بار بار کہتا ہے اقرا اقرا اقرا، حضور فرماتے ما انا بقارئ ما انا بقارئ ما انا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھ. اپنے اکیلا اقرا اقرا کہہ رہا ہے تو آگے کہنا اقرا بسم ربک الذی خلق. جبریل میرے رب کا نام لے، پھر سن تو لانے والا ہے، میں تو ہوں صاحب قرآن. پڑھی. اور پھر جب مکہ میں سرکار آئے تو اماں جان سے کیفیت بیان کی. انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل جو انتہائی زیرک انسان تھے، کتابوں کے عالم تھے، توحید پرست تھے، دین ابراہیمی پر تھے، ان سے جب بلا کر کے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو فرشتہ وحی ہے، پہلی وحی کا نزول ہوا ہے. اور آنکھوں میں آنسو لے آئے اور کہا، ورقہ بن نوفل کہنے لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان قریب آپ کی قوم آپ کو ستائے گی، رلائے گی، زندگی اجیر بنائے گی. اللہ اکبر. کاش کہ تب تک میں زندہ ہوں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام کا مشن بڑھنے پھلنے پھولنے لگے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھ. یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھئے، ڈرائیے ان کو، بت پرستوں کو بلائیے. وانذر عشیرتک الاقربین. آیات نازل ہو گئی. میرے مصطفیٰ نے دعوت پکائی، بلایا، کھلایا، فرمایا مکہ والوں بتاؤ میں محمد تم سے کہوں اس پہاڑ پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے. اتصدقونی اتصدقونی، تم میری تصدیق کرو گے؟ سارے مکہ والے یک صبح ہو کر بولے ما جربناک الا صدق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محمد ہمیں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر آپ کہیں گے تو بن دیکھے مان جائیں گے. کیوں؟ آج تک کبھی آپ کی زبان پر ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں. ما جربناک الا صدق، آج تک ان زبان سے صدق کے سوا، سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا. اللہ اکبر. یہی میں نے آیا کریمہ پڑھی جب مکہ والوں نے بعد میں پوچھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے کہنے پر بن دیکھے لشکر پر ایمان لا رہے ہو تو سنو،
بن دیکھے خدا پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، میں اس کا سچا۔ فاران کی چوٹی، فاران کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب امام الانبیاء نے اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنے پرائے ہو گئے، پلکے بچھانے والے دشمن بن گئے، کانٹے بچھانے لگے، زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق قافلہ تجارت سے یمن سے واپس لوٹے ہیں اور مکے والے راستے میں کھڑے ہیں، ابو جال بڑبڑا رہا ہے، اے قحافہ کے بیٹے ابو بکر، ہمیں تیرا انتظار تھا، تیرے دوست نے تیرے پیچھے سے دعوی نبوت کر دیا ہے، ہمارے 360 خداؤں کو ایک جملے میں مسترد کر کے رکھ دیا، کہتا ہے یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ نائلہ، یہ عزہ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں، خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، دیکھ رہے ہو تجارت سے واپس پلٹ رہا ہوں، گھر جانے دو، ملاقات کروں گا، پھر دوست سے بات کروں گا۔ گھر میں سامان رکھا، حضور کی دہلیز پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جان عالم تشریف لائے، اے پیارے محمد سلام۔ وعلیکم السلام۔ ابن قحافہ آ گئے، ابو بکر تم تجارت سے آ گئے؟ جی میں آ گیا۔ جناب یہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں کیا خبر دے رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ فرمایا ہاں اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں جسے اللہ نے تیری طرف، تیری قوم کی طرف اور پوری کائنات کی طرف مبعوث کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق چہرہ جھکا کے کھڑے، سرکار نے ہاتھ اٹھایا، کندھے پہ ٹکایا، ابو بکر سوچ کیا رہے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جناب محمد میں ابھی قافلہ تجارت سے واپس آیا ہوں، ابھی کچھ موقع دیجئے، کچھ دیکھوں گا۔ کیا مطلب؟ یمن کی تجارت کی منڈی میں وہ بوڑھا دلیل کافی نہیں جو تجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ناف سے کپڑا ہٹا جو تیرے دل کو چوم رہا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ جناب ابوبکر صدیق آ گئے، اماں جان نے تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ بھی ایمان لیا۔ چھٹے نمبر پر حضرت بلال حبشی نے جب کلمہ پڑھا، حالات کیسے ہیں؟ ظالم آقا امیہ وہ انگاروں پہ لٹا کر بھاری پن پتھر سینے پہ رکھ کر کوڑے برساتا ہے، حضرت بلال حبشی کوڑے کھا کر بدن لہو لہو ہے، بدن سے لہو رس رہا ہے، آگ کے انگاروں پر اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد کی صدائیں ہیں۔ میرے کریم آقا اپنے غلام کے زخموں کو دے کر آنکھیں اشکبار ہیں، تاجدار صداقت جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں امیہ بن خلف نہ اتنے ظالم تھا، نہ اتنا ظلم کر، انسان تو ہے، اے ابو بکر تیری وجہ سے ہمارے غلام بگڑ گئے ہیں اور تیرے نبی کی وجہ سے گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے بیچے گا، اسے کون خریدے گا، کتنے میں بیچے گا؟ اپنی سوچ سے بڑا مول مانگا، کہا 300 درہم دیتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے لا کے گن کے دی، فرمایا بلال مجھے دے۔ کہیں حضرت سمیہ کی شہادت ہے، کہیں حضرت یاسر کی بے-دردی کے ساتھ شہادت ہے۔ مکہ کے اندر اسلام جو قبول کرتا ہے ستایا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے، مشق ستم بنایا جاتا ہے۔ میرے آقا گھر گھر دروازہ کھٹکھٹاتے، ابو جہل بدبخت رسی ڈالتا ہے میرے مصطفیٰ کے گلے میں، لبوں پہ چھڑی مارتا ہے، معاذ اللہ گالیاں بکتا ہے، حضور سجدے میں جاتے ہیں، اوجڑی ٹکائی جاتی ہے، ننھی فاطمہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آ کر رو کے اوجڑی ہٹاتی ہیں۔ میرے لجپال کریم آقا اسلام کا پیغام لے کر گھر گھر میں جا رہے ہیں، دروازہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ او مکہ والو تمہاری مثال ان پتنگوں جیسی ہے جو آگ کے اندر کودنا چاہتے ہیں، میری رحمت کو گوارا نہیں، میں نے تمہیں کمر سے پکڑا ہوا ہے، میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں، جنت الفردوس کے بالا خانوں کا وارث بنانا چاہتا ہوں۔ حضور اسی سوچ کو لے کر آپ تبلیغ کی غرض سے طائف میں جاتے ہیں، طائف والوں کو جا کر دین توحید کی طرف بلاتے ہیں، دعوت توحید دیتے ہیں، اپنی نبوت کا بتاتے ہیں۔ وہاں کے بدماش لوگ اوباش لڑکوں کو جمع کر کے نوکیلے پتھر دے کے حضور کے پیچھے لگاتے ہیں، پتھر مار مار کر حضور کو لہو لہان کیا جاتا ہے، پیشانی اقدس سے لہو چلتا ہے، بدن کو سیراب کرتے کرتے مبارک قلموں میں پہنچتا ہے۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہے، آقا لب ہلائیے، آپ اختیار دیے گئے ہیں، حکم دیجئے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ پورے طائف کے شہر کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ لہو صاف کر رہے ہیں، آپ فرماتے نہیں جبریل، اللہ نے مجھے رحمت کون و مکہ بنا کے بھیجا۔
یہ نہیں تو ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گی. انہیں نہیں پتا میں کون ہوں. مجھے تو پتا میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں. مجھے تو پتا ہے میں رحمت کون و مکان ہوں. مجھے تو پتا ہے میں رحمت جن و انسان ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام لہو صاف کر رہے ہیں. مظفر وارثی کہتے ہیں جو اپنا دامن لہو سے بھر لے, جو اپنا دامن لہو سے بھر لے, مصیبتیں اپنی جان پر لے, جو تیغ زن سے لڑے نہتا اور غالب آ کر بھی صلح کر لے, اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی, امی ہے صادق ہے معتبر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا, میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. شعور لایا, کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا. وہ علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ, زہد عیسیٰ سے کوسو آگے, جو سب کی منزل وہ اس کا جاتا. ہر ایک پیمبر نے ہاں ہے اس میں, ہجوم پیغمبراں ہے اس میں, وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. جسے شہ شجاعت دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں, جسے شہ شجاعت دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں, انان کونوں مکان جو تھامے ادھال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نظر نہ دھن سربراہ ایسا, فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. طائف سے واپسی ہے, امی جان کپڑا جلاتی ہیں, خدیجۃ الکبریٰ ننھی فاطمہ حضور کے زخموں میں وہ کپڑے کی راکھ بھرتی ہیں, مرم پٹیاں کی جا رہی ہیں. شیب ابی طالب کا ماحول ہے, مکہ والوں کا سوشل بائیکاٹ ہے. 4 سالہ وہ اذیت ناک کرب ناک وہ وقت بیت گیا, مدینہ کے لوگ رات کے اندھیروں میں آنے لگے. بیت عقبہ اولا مدینہ سے یثرب سے آئے ہوئے 70 کے قریب لوگوں نے, مردوں اور عورتوں نے رات کے اندھیروں میں پہاڑیوں میں جا کر حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا. پھر بیت عقبہ ثانیہ, اس بار یثرب سے 300 لوگ آئے, 300 لوگ. اور یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کا یہ حضور کا 12واں سال ہے, 12واں سال ہے. 300 لوگ آئے, آ کر کلمہ پڑھا, کریم آقا علیہ السلام کی بیعت کی اور واپس رات کے اندھیروں میں یثرب کی طرف واپس لوٹ گئے. 13واں اعلان نبوت کا 13واں سال شروع ہوا. حالات اتنے خراب ہیں, مکہ والوں نے اجتماع مقرر کیا, سرداران مکہ نے فیصلہ کیا, ہر قبیلے کا ایک کڑیل دلیر جرری نوجوان آئے گا اور محمد مصطفیٰ کی قتل کی مہم میں شامل ہوگا. اب ہم ان کو رات کے میں سوئے ہوئے معاذ اللہ شہید کر دیں گے. نہ یہ ہوں گے, نہ ان کا مذہب ہوگا, نہ ان کا دین ہوگا, نہ ان کا کلمہ ہوگا, نہ گھر گھر میں پھوٹ پڑے گی. حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. لجپال کریم آقا نے اپنے یار وفا شعار معتمد ابو بکر صدیق سے ہفتہ پہلے فرما دیا تھا, ابو بکر تیار رہنا, کبھی بھی مولا کا ہجرت کا حکم آ سکتا ہے. آج رات مکہ کے اوباش تلوارے میں شمشیر بے نیام لے کر حضور کے گھر کا آ کے محاصرہ کر کے حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آ کھڑے ہوئے. لجپال کریم آقا نے اپنے تربیت یافتہ مولا علی کائنات سے فرمایا, علی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میرے بستر پہ سو جا, میرے بستر پہ. صبح سورج طلوع کرے تو ان کی امانتیں, اللہ اکبر, کن کی امانتیں؟ جو قتل کرنے آئے ہوئے ہیں, جو ہاتھوں میں تلواریں لے کے آئے ہوئے ہیں. واہ میرے آقا تیری امانت کے صدقے جاؤ. ہیں جانی دشمن, ہیں جانی دشمن, لیکن اگر مال کی امانت کا تحفظ اگر سمجھتے ہیں تو وہ محمد کا دیوارہ ہے, وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ ہے جہاں پر سمجھتے کہ ہمارا مال محفوظ ہوگا. آقا فرماتے پیارے علی سو جاؤ, صبح سورج طلوع کرے تو ان کی امانتیں دے کے میرے پیچھے یثرب آ جانا. اور سرکار نکلے ہیں, گھر کا محاصرہ ہے, شمشیر بے نیام لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, لیکن سب سرکار چلے تو سرکار کے لبوں پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین
والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. سرکار پڑھتے جا رہے اور سرکار نیچے سے مٹی پکڑ کر ان کے سروں میں ڈالتے جا رہے ہیں. جاگ رہے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, لیکن حضور نظر سرکار ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے. سرکار نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا. ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول کے کہا حضور جاگ رہا ہوں. ابو بکر کب سے؟ آقا ایک ہفتہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی حکم آ سکتا. ابو بکر رات سوتا ہی نہیں. چل ابو بکر پھر چلے. حضور چلے. سرکار جب چلے, سرکار کو مکہ کی محبت نے جکڑ لیا. لجپال کریم آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. حضور زاروں قطار رونے لگے. ابو بکر صدیق فرماتے حضور کسی پتھر پہ چڑھتے, کسی پہاڑ پہ چڑھتے, کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو سرکار پلٹ کر پیچھے مکہ کو دیکھتے. اللہ کے گھر پہ نظر پڑتی, سرکار زاروں قطار روتے. حضور مکہ کی بستی سے باتیں کر رہے تھے. آقا فرما رہے تھے یا مکہ انت البلد الطیب, اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے. فیک بیت اللہ, تجھ میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے, مقام ابراہیم ہے. اے مکہ والے, اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ ستاتے, نہ رلاتے, میرے کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی اجیر نہ بناتے, اے مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. میں محمد ساری سانسیں تجھ میں پوری کرتا. مکہ تیرا فراق بڑا گرا ہے, تیری جدائی بڑی جان لیوا ہے. اے مکہ تو یاد آئے گا, تیری گھاس یاد آئے گی, تیرے تنکے یاد آئے گے. سرکار زاروں قطار رو رہے ہیں. حضور مکہ سے جا رہے ہیں. اللہ کی قدرت مسکرا کے کہہ رہی ہیں پیارے محمد کوئی بات نہیں, آج روتا جا رہا ہے, کل ہنستا ہوا تو اس مکہ میں داخل ہوگا. وہ منظر ہوگا جب تیرا بلال اس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان کہہ رہا ہوگا اور یہ ساری طاقتیں تیرے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہوں گی. حضور جا رہے ہیں, مکہ سے سرکار جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اب یہاں پر اونٹ تو چل نہیں سکتے. حضور چلتے چلتے تھک گئے ہیں. سرکار کا دامن پکڑا. آقا میں ابو بکر چاہتا ہوں کہ آپ کی سواری بنوں, پیشکش قبول کیجئے. کندھوں پہ بیٹھیے نا, غار ثور کی اٹھان بڑی ہے, اونچائی بڑی ہے, اٹھا کے لے کے جانا چاہتا ہوں. سرکار مسکراتے ہیں. ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آتے ہیں. ابو بکر اٹھاتے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. گئیاں تھک پیران دیاں تلیاں نے, واہ راتاں بھال دیاں بھلیاں نے, چایا موڈے بھار نبوت دا, اسوار دیاں کیا باتاں نے. میرے پیارے نبی تیرے یار دیاں کیا باتاں نے. 100 اونٹ کا اعلان ہو گیا. غار ثور ہے, عجیب ماحول ہے, سوراخ ہے, بند کیے. ایک بچہ ایڑی رکھی, آقا آ جائیے. آرام فرمانے کے لیے حضور نے سر انور ابو بکر صدیق کی گود میں رکھا. آقا نے آنکھیں بند کی. ابو بکر دیکھنا شروع ہو گئے. النظر الی وجہک یا رسول اللہ, حسرت یہ ابو بکر کی, تیرا آپ کا ہو, آنکھیں ابو بکر کی ہوں, نظر جمی ہوئی ہو. سب ڈس رہا ہے جویں پیر سوراخ تو چایا نہ, ستا یار پیاتے جگایا نہ, سپ ول ول پیر نو ڈنگ مارے. پہرے دار دیاں کیا باتاں نے, پہرے دار 3 دن یہاں پہ گزارے. اب اپنے غلام کو سمجھایا ہوا تھا. سواریاں آ گئی, حضور چل پڑے. ادھر یثرب والوں کی تیاری ہے, بنو نجار کے لوگ ہیں, بچیاں ہیں, استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع فقط یہی تھا حضور کی مکی زندگی, مدنی زندگی کیا ہے, وہ اگلے خطیب آپ کو بلائیں گے. وما علیہ